بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، قواعد کو موضوع کے اعتبار سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کیلانی صاحب نے جو تقسیم کیا ہے اس اعتبار سے اس پر گفتگو ہو رہی تھی. موضوع کے اعتبار میں سب سے پہلے مصلحت اور مفسدے کی گفتگو کی. مصلحت کے سلسلے کے چند قواعد ذکر کرنے کے بعد مصلحت کی تعریف کو جامع اور مانع قرار دیتے ہوئے مصلحت کی تعریف کی ضمن کے اندر جو قواعد کی بحث ہوتی ہے اس کو ذکر کیا. اسی طرح کچھ قواعد مصلحت کی اقسام بیان کرتے ہیں. مصلحت اپنی مطلوبیت اور وجود کے اعتبار سے ایک درجے کے نہیں ہے. یہ قواعد ضروری، حاجی اور تحسینی تین میں تقسیم کیا. تینوں کی تعریف بھی ذکر کر دی. اب اس کے بعد دو چار قواعد ذکر کرتے ہیں. یہ سارے کی ساری بحثیں آگے آ رہی ہے. یہ اس کے موضوع کے ہونے کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں. تو موضوع میں یہ بھی ہے کہ ضرورت، حاجت اور تحسینیات ایک درجے کے نہیں ہیں. اس اعتبار سے کچھ اصول ذکر کرتے ہیں. آگے اس کی وضاحت آئے گی. کچھ قواعد ایسے ہیں جن کا تعلق ضرورت، حاجت اور تحسینیات کے ان مراتب سے ہے. فهذه القواعد تحدد حقيقة هذه المراتب الثلاث وهناك قواعد أخرى تظهر صلة هذه المراتب ببعضها. مثلا المقاصد الضروریہ فی الشریعۃ اصل للحاجیات والتحسینیات. پہلے قاعدہ ذکر کیا کہ مقاصد ضروریہ یا حاجیات اور تحسینیات کے لیے اصل کا درجہ رکھتے ہیں. ضروری کا وجود یہ اپنے اعتبار سے ان دونوں کا محتاج نہیں، لیکن یہ اپنے وجود کے اندر حاجیات اور تحسینیات دونوں کے دونوں ضرورت کے محتاج ہے، اس لیے کہ ضرورت کی حاجت اور ضرورت کی تحسین ہے وہ. دوسرا قاعدہ ذکر کیا کل حاجین و تحسینین انما هو خادم للاصل ضروری و مونس به و محسن لصورته الخاص. ہر حاجی اور تحسینی قاعدہ اپنے اصل مقصد یعنی ضروری اس کا خادم ہے اور اس کو مکمل کرنے والا ہے. مونس به، اس کے ساتھ استئناس پیدا ہوتی ہے ضرورت کے ساتھ حاجی اور تحسینی کے ذریعے، اور مکمل بھی ہے. محسن لصورته الخاص، ضرورت کی خصوصی صورت کی تحسین پیدا ہوتی ہے حاجیات اور تحسینیات سے. جیسے فرض کی تکمیل اور تحسین ہوتی ہے سنن اور نوافل کے ذریعے، بس اس طریقے سے یہاں پر بھی ہے. یہ وقتی اور عارضی یعنی نفس سمجھنے کے اعتبار سے فرمایا. آگے ایک اور قاعدہ ذکر کرتے ہیں ان مجموعۃ الحاجیات و تحسینیات ينتهز ان يكون كل واحد منهما كفرد من افراد ضروریات. حاجیات اور تحسینیات دونوں میں سے ہر ایک کا مجموعہ ضرورت کا ایک فرد بن کر آتا ہے ہمارے سامنے. یقینی بات ہے سنن اور نوافل، تو سنن اور نوافل کس کے؟ تو فلانی فرض عبادت کے یا فلانی عبادت کے. یہ فرض ہے، یہ سنن ہے، یہ مستحبات ہے. فرماتے ہیں الى غیرها من القواعد الاخرى التي تظهر صلة كل واحدة من المراتب الثلاث بغيرها من المراتب الاخرى. یہ قاعدے اور ان جیسے دوسرے قواعد ضروریات، حاجینیات اور تحسینیات میں سے ہر ایک کے دوسرے سے تعلق اور اس کے ربط کو بھی واضح کرتے ہیں. چنانچہ آگے مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھائیں گے جب یہ ضرورت حاجیات کی بحث آئے گی. اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں ہونا کا قواعد تظہر دور المستحد فی الالتفات الى المعنى المصلحی الذي سیق الحکم من اجلہ والى وظیفته فی تفہم مراد الاحکام و حکمها. اور پھر مثل کے ذریعے آگے مثالیں اس کی دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ قواعد اس مصلحت کے خیال رکھنے سے متعلق بھی ہے جس کی وجہ سے حکم مشروع کیا گیا ہے، اور اس طرح یہ قواعد احکام شریعہ کی حکمتوں کو سمجھنے میں مجتہد کی مدد بھی کرتے ہیں. آگے اسی کو ذکر کرتے ہیں. تو کچھ قواعد وہ ہے جو ہمیں مصلحتی معنی کا خیال کرنے سے متعلق ہمارے سامنے وہ پیش کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور جس کی وجہ سے شرعی حکم مشروع کیا گیا ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. مثال دے کر سمجھا رہے ہیں لابد من الالتفات الى معانی الامر لا الى مجردہ. محض حکم شرعی کی جانب توجہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے معانی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اور دوسرا قاعدہ الامن بالظواہر علی تطبع وتغال بعید عن مقصود الشارع کما ان اجمالها اسراف ایضا. یہ قاعدہ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں. شریعت مطہرہ کے الفاظ کی بھی رعایت ضروری ہے اور معانی کی بھی رعایت ضروری ہے. پہلے فرمایا معانی کی
حکم شرعی کی جانب توجہ کرنا کافی نہیں بلکہ اس کے معنی کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اسی کو سمجھانے نصوص پر عمل کرنے کے سلسلے میں صرف حرفیت کا رویہ، اسی کی جستجو، اسی کا تتبع، یہ مقصور سارے سے بعید ہے۔ کمان اہمالھا اسراف ایضاً، جیسے اس کو بالکل صرف نظر کرنا، تو یہ الفاظ اور معانی دونوں کا لحاظ کرنا تاکہ ہم صحیح مصلحت تک پہنچ سکے۔ اگر ہم نے الفاظ کی رعایت نہیں کی اور مجازی معنی مراد لیے، جبکہ وہاں مجازی معنی مراد نہیں لیے گئے ہیں، ظاہری الفاظ ہی مراد ہے، اس کی حقیقت مراد ہے، اور ہم چلے جائیں مجازیات کی طرف، تو یہ الفاظ کے اندر ہماری طرف سے گڑبڑ ہوئی۔ اور اسی طریقے سے مجازی معنی مراد ہے اور ہم حرفیت پر رہے، لفظ ہی پر رہے۔ خیر، تو یہ مصلحت کی رعایت کرنے کے سلسلے کے اندر یہ دونوں قاعدے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں قاعدے احکام کے معنی اور مصلحت سے متعلق ان کی غایت کو سمجھنے کے لیے بھی مجتہد کے طریقہ کار کو واضح کر رہے ہیں۔ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ مجتہد کو ان کی غایات تک پہنچنا ہے، اس لیے صرف الفاظ کے چکر میں نہیں رہنا ہے، معانی تک جانا ہے، اور معانی بھی دور کے نہیں لینا ہے، جو حقیقی ہے وہی مراد لیے جائیں۔ آگے اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اس بحث میں ذکر کیے گئے یہ جو قواعد ہے، فہذه القواعد تتعلق بدور المجتہد في ادراک معانی الاحکام وغایتها المصلحیہ، فجميع هذه القواعد تتناول موضع المصلحہ وإن اختلفت كيفية تناولها لهذا الموضوع۔ اس بحث میں جو قواعد ذکر کیے ہیں یہ متعدد قواعد اگرچہ مصلحت سے متعلق ہونے میں متحد ہے، لیکن اس تعلق کی کیفیت میں ان کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ یہ پہلی قسم ذکر کی تھی جس کے اندر مصلحت اور مفسدت اور مفسدے کے موضوع کے متعلق گفتگو تھی۔ اب اس کے بعد ذکر کرتے ہیں قواعد تتناول موضع رفع الحرج، وہ قواعد جو رفع حرج کے متعلق ہے، اس کو بھی هناك قواعد مقاصدیہ تدور فی فلکی موضع رفع الحرج، کچھ قواعد مقاصدی رفع حرج کے سلسلے کے ہیں، ان قواعد میں رفع حرج سے متعلق مسائل اور تفریعات کے سلسلے میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے، اور اسی طرح مشقت کی بھی ان قواعد میں تحدید ہوتی ہے جو بندے کے لیے تسہیل، تخفیف اور تیسیر کا باعث ہوتی ہے۔ کچھ مسائل میں تسہیل ہوتی ہے، کچھ میں تخفیف ہوتی ہے، اور کچھ میں تیسیر ہوتی ہے۔ ان تمام قواعد کے ضمن میں اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ قواعد سن لیجیے۔ الشارع لم يقصد التکلیف بالشاق والعنات فی، اس سے پہلے بھی یہ قاعدہ آ چکا ہے کہ شریعت مطہرہ مشقت سے بھری ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بندے کو حکم نہیں بناتے، بلکہ وہیں پر تخفیف آ جاتی ہے اور مکلف بنا کر انسان کو حرج میں ڈالنے کا ارادہ شریعت کا نہیں ہے، اس کو واضح کرتی ہے۔ آگے ایک اور قاعدہ ذکر کرتے ہیں، الشریعۃ جاریۃ فی التکلیف بمقتضاها عن طریق الوسط العادل الآخذ من الطرفین بقسط لا میل فیہ الداخل تحت قصب العبد من غیر مشقۃ علیہ ولا انحلال۔ شریعت مطہرہ تکلیف کے سلسلے کے اندر درمیانی راہ کے اوپر کاربند رہتی ہے، طریق الوسط اور العادل الآخذ من الطرفین، جو مشقت اور یسر دونوں کے درمیان میں ہے، بقسط لا میل فیہ، وہ بندوں کو انہی اعمال کا پابند بنائے گی جن میں نہ مشقت ہے اور نہ حد سے زیادہ آسانی ہے، مشقت غیر معتادہ وہ نہیں پائی جائے اور حد سے زیادہ آسانی اور سستی ہو وہ بھی نہیں ہو، اس لیے کہ یقینی بات ہے کہ شریعت میں تکلیف ہے، تکلیف کا پہلو بتلاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوگی۔ بندے اپنے دنیاوی کام کاج کرتے ہیں، ان میں جب مشقت آتی ہے روزی روزگار کمانے کے لیے، عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے، بڑا مرتبہ پانے کے لیے، دنیا کے اندر رات دن دیکھ رہے ہیں کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے،
تو دنیا یہ نفع عاجل ہے اس کے لیے بندہ یہ کر رہا ہے، تو ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی کے لیے جو راحت اور سکون ملنے والا ہے اس کے لیے شریعت کی طرف سے تکلیف تو آئے گی، لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوگی جس سے بندہ عاجز ہو جائے، اور اتنی بھی کم نہیں ہوگی کہ جو بندے کو کوئی مشقت ہی نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نماز کی مشقت الگ ہے، روزے کی الگ ہے، حج کی الگ ہے، زکوٰۃ کی الگ ہے، حرام سے بچنے کی مشقت الگ ہے، معاشرتی مسائل میں ہو، معاملاتی مسائل میں ہو، اسی طرح اعتقادی چیزیں، یہ مشقتیں جو شریعت کی طرف سے آئی ہے وہ اتنی ہے جس کی بندہ تاب لا سکتا ہے۔ آگے فہذہ القواعد وغیرہ کثیر، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قاعدے اور جیسے قاعدے دوسرے بہت سارے ہیں جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ سارے بندوں کو ایسے عمل کا مکلف نہیں بناتا جس پر وہ قدرت نہ رکھتے ہوں، یا اگر قدرت رکھتے ہوں تو مشقت شدیدہ کا سامنا ان کو کرنا پڑے، ایسا نہیں ہوگا۔ مشقت بالغۃ غیر معتاد، عادی ہے وہ برداشت ہوتے ہیں، مشقت غیر معتادہ بندے کے لیے پریشانی ہے تو شریعت اس کی طرف نہیں لی جاتی ہے۔ آگے اس کے بعد کہتے ہیں ثم يبين الامام الشاطبی من خلال القواعد ايضا ضوابط المشقة وحدودها التي تستوجب التيسير، ومن ذلك مثلا اذا كانت المشقة خارجية عن المعتاد إذا كانت المشقة خارجية عن المعتاد بحيث يحصل للمكلف بها فساد ديني أو دنيوي فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة۔ یہاں رفع حرج ہی کو نہیں بتلایا بلکہ حرج کی تحدید کر دی کہ کون سی حرج شریعت میں معتبر ہے تکلیف کو ختم کرنے کے لیے، تیسیر کو لانے کے لیے، اور کون سی مشقت ایسی ہے کہ اس کو برداشت کرنا ہے۔ چنانچہ قاعدہ ذکر کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر مشقت ایسی ہے کہ عادتاً اس کا تحمل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو اختیار کرنے کی صورت میں دنیوی یا اخروی فساد کا سامنا مکلف کو کرنا پڑتا ہے، تو یقیناً آپ شریعت میں غور کریں گے ایسی تمام مشقتوں کو دور کرنا شارع کا مقصود ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر کے تحدید بھی فرما دی ہمارے لیے، اور آگے اسی کی تفصیل کریں گے مشقت معتادہ غیر معتادہ۔ یہاں بھی قواعد کی تشریح نہیں ہو رہی ہے، قواعد کو موضوعات ضمن کے موضوعات اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کے ضمن کے اندر یہ کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہے۔ فالامام الشاطبی فی هذه القاعدہ یبین المشقۃ التي تعتبر شرعا وهي التي فيها خروج عن المعتاد من الاعمال بحيث يوسوس على النفوس تصرفها ويقلقلها بما فيه من تلك المشقة۔ شریعت کی نگاہ میں وہ مشقت معتبر ہوتی ہے، اس قاعدے کے ذریعے امام شاطبی نے سمجھایا جو مشقت جس کا بندہ تحمل عادتاً بندہ تحمل کر رہا ہو وہ، اور جس کا عادتاً تحمل نہیں ہوگا تو شریعت مطہرہ اور لوگوں کو تشویش اور قلق میں ڈالنے والا ہوگا تو شریعت مطہرہ ایسی مشقتوں کو دور کر دیتی ہے۔ الا ذلك فإن الشاق المعتاد، وہ مشقتیں جن کی عادتاً بندہ تحمل کر لیتا ہے جن کا، اور ان کا سامنا انسانوں کو اپنی زندگی میں بار بار کرنا پڑتا ہے، تو شریعت کی نگاہ میں وہ تیسیر کا سبب بننے والی مشقتیں نہیں ہیں۔ تو گویا مشقت کی دو قسمیں جو کی گئی معتادہ اور غیر معتادہ، یہ کیوں کی گئی اور کس ضمن میں کی گئی؟ یقینی بات ہے کہ مشقت کے اندر جب فرق ہے مشقت میں، تو شریعت مطہرہ نے اصول اور ضابطوں کے ذریعے نفس مشقت کو ایک نہیں قرار دیا، یعنی نفس مشقت تو تیسیر لاتی ہے، لیکن پھر ان مشقتوں کی تیسیر کس درجے کی ہوگی یہ مشقت کے معتاد اور غیر معتاد ہونے کے اعتبار سے شریعت واضح کرے گی۔ تمام عبادتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح شریعت نے ملحوظ رکھا ہے۔ مزید ایک قاعدہ اس سلسلے میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، وَيُؤَكِّدُ الْإِمَامُ الشاطبي هذا المعنى ويوثقه حيث يأتي بقاعدة من هذا القبيل ينص فيها على أن مشقة مخالفة الهوى ليست من المشاق المعتبرة ولا رخصة فيها البتة۔ وہ مشقت جو صرف انسان کی خواہش کی مخالفت کرتی ہے، عادتاً برداشت کر لیتا ہے لیکن خواہش اس کی یہ ہے، مثلا نماز کا وقت ہے، آپ رات دن دیکھ رہے ہیں سستی آ رہی ہے، تو شریعت اس سستی کو برداشت نہیں کرے گی، یہ ہوائے نفسانی انسان کی ہے، تو مشقت مخالفت الہوا، خواہشات کی مخالف جو مشقت ہوگی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اور بندہ پریشان ہے، بیمار ہے، تو بیماری کی وجہ سے آئے گا، سفر کی وجہ سے جو سہولتیں دی گئی وہ آئے گی اپنی جگہ پر، اس لیے کہ وہاں مشقت پائی جاتی ہے۔ سفر کی مشقت کم درجے کی ہے تو 4 رکعت کو 2 میں تقسیم کیا، اور جنون وغیرہ 6 نمازوں سے زائد ہو گیا تو اب نمازوں کا تکرار ہے،
5 نمازوں سے اوپر زائد 6 ہو گئی، اور پھر ایک ایک نماز کا پورا پیکیج ہے، فجر کی 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی 12 رکعت، جتنے بھی ہم پڑھیں، لیکن یہ کہ ہر نماز، تو اگر 6 سے زائد نمازیں اور پھر اتنی زیادہ ہو گئی تو شرعی اعتبار سے وہاں راحت آئی، اس لیے کہ یہ بندے کو مشقت غیر معتادہ میں ڈالنے والی، اور اس کے مقابلے کے اندر مشقت معتادہ، نماز کا وقت ہے، بھوک لگی ہے، اتنی زیادہ نہیں لگی ہے تو اس کو برداشت کر لیا جائے گا، زیادہ لگی تو شریعت نے آسانی دی، نماز معاف نہیں ہوئی لیکن یہ کہ کھانے کو ترجیح دی گئی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا ایک اصول ذکر کر دیا کہ جہاں شریعت رخصت نہیں دیتی ہے وہاں آپ غور و فکر کریں گے۔ ایک مثال آپ سمجھ لیجئے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لڑکی تھی، شوہر کی یعنی عدت متوفا وہ گزار رہی تھی، اور ان دنوں کے اندر آنکھوں میں تکلیف تھی، سرما لگانے کی اجازت مانگی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ وہ تکلیف اس درجے کی نہیں تھی جس کو برداشت نہ کیا جائے، اور اگر وہ اس درجے کی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت فرماتے۔ ایک عورت، شوہر کا انتقال ہوا، عدت گزار رہی تھی اور کوئی آدمی نہیں تھا ان کے کھیت میں کام کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت میں ان کو اجازت دی کام کرنے کی۔ تو یہ سب چیزیں کیا بتلاتی ہے؟ مشقت جس درجے کی ہوگی اس درجے کا شرعی حکم لگے گا، لیکن وہ مشقت جو محض خواہشات نفسانی کی بنیاد پر آئی، جیسے اس وقت دنیا کے اندر جو متجددین حضرات ہمارے ہیں، یا جو لوگ اسلام ہی کو نہیں مانتے ہیں، اسلامی احکام پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو بہت بھاری ہے، تو بھاری بالکل نہیں ہے، دنیا میں اس سے بھاری کام آپ کر رہے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ آپ کی خواہشات نفسانی کے خلاف ہے، تو آپ اپنے نفس کو دبائیں گے تو خود بخود عادت پڑ جائے گی، پھر ایسی عادت ہوگی کہ عبادت کے موقع کے اوپر عبادت نہ ادا کرنے پر بے چینی ہوگی، نماز نہیں پڑھی، نماز کا وقت گزر گیا، جماعت سے نہیں پڑھی، تو ایک مومن اور ایک مسلمان دل کے اندر پریشانی تو لاحق ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی جماعت چھوٹ جائے اس کی اور اس کے اندر کبھی اس کا وہ عمل ہو جس کا تعلق خواہشات نفسانی سے ہو۔ خواہشات نفسانی میں کتاب کا مطالعہ بھی آئے گا، یہ عجیب چیز ہے، کبھی کبھار مسلسل مطالعہ کرنے والے نمازوں میں سستی اور غفلت برتیں ہم لوگ، اور ہم یہ تعویل کریں تو یقینی بات ہے کہ رازی اور غزالی نے اس طرح یہ عبادتیں ادا نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی من وجہ ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے آپ کو متنبہ کیا جاتا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی آپ سوئے ہوئے نہیں ہوتے تھے، آپ عبادتوں ہی میں مشغول ہوتے تھے، مطالعے میں ہی مشغول ہوتے تھے، دینی امور ہی میں مشغول ہوتے تھے، اس لیے ترجیح وغیرہ کی اجازت دی گئی۔ اذان کے بعد دوبارہ اعلان کرنے کی ہمارے طلبہ علم میں مشغول ہوتے ہیں، ماشاءاللہ خود ہی جانتے ہیں کتنے مشغول ہیں، تو ان کے لیے سپروائزر کی طرف سے بھی ترجیح ہو رہی ہے، مؤذن تو اذان دے ہی دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی جاری ہوتا ہے۔ تو خیر، رفع حرج کے متعلق بعض قواعد ایسے بھی ہیں کہ اس کے اور مکلف کے مقاصد کے درمیان ربط واضح کرتے ہیں۔ کچھ قواعد وہ ہے کہ مقاصد اور مکلف، چنانچہ مشقت کا قصد کرنا غلط ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ کار شارع کے مقصود سے متصادم ہے، آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ ومن القواعد التي تتصل بموضع رفع الحرج وتتفرع عنه القواعد التي ترتبط بين قصود المكلفين وبين مبدأ رفع الحرج۔ مکلف کا قصد اور رفع حرج، وہاں حرج بھی ہے اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مکلف کا قصد کیا ہے۔ قاعدہ آپ سن چکے ہیں، القصد الى المشقة باطل۔ ایک آدمی نماز کے اندر مشقت ہے لیکن وہ نماز کا قصد کرے، اللہ کی رضا کا قصد کرے، مشقت کا قصد نہ کرے، یہ آپ کہو کہ ہم لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ جاہل صوفی اور شریعت کے اندر غلو کرنے والے حضرات تھے۔ ہم تو غلو کے ساتھ بھی نہیں ہیں اور دل جمی کے ساتھ بھی نہیں ہیں، چونچ مارتے ہوئے ہماری نمازیں ادا ہو جاتی ہے، دنیا بھر کی چیزوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، نماز بیچاری ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ختم ہوئی، اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اللہ کے کلام کی، اور اس کے اندر کہیں کہیں دنیا کے اندر کہیں گھس جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ رکوع پڑا ہے کہ وہ رکوع پڑا ہے، تو ایسی چیزیں بھی مطلوب شرعی نہیں ہے۔ خیر، یہاں جو ہے وہ اس طرح کچھ لوگ ہیں کہ جو مشقت ہی کا قصد کرتے ہیں، بہت سے لوگ، خاص کر کے ہندوستان کے اندر کچھ ہمارے جاہل صوفیہ جن کا تعلق ہندوستانی یوگ سے رہا، اس سے پہلے شاید میں کہہ چکا ہوں، منصور حلاج
صوفیاء کرام تو ان کے متعلق دوسری باتیں لکھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سلسلے میں منصور حلاج پر پورا رسالہ لکھا اور بہت تفصیل سے, اور اسی طریقے سے آپ نے مثنوی کی جو شرح لکھی ہے 18-19 جلدوں میں شاید ہے, اس کے اندر بھی حجاج یہ منصور حلاج کے متعلق یہ لکھا. اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان الحق کا نعرہ لگایا گیا یہ حقیقت میں ہندو جوگ پن سے ان کا تعلق تھا. اور بتلایا بھی دریا کنارے, گجرات کے کسی دریا کنارے یا سندھ کے کسی دریا کنارے پر مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ کتاب لکھی ہے, بہت شاندار ہے. اور اس کے اندر آپ نے منصور حلاج کا یہاں کے جوگیوں سے تعلق تھا اس کو بھی ثابت کیا. خیر یہ ہو یا نہ ہو, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صاحب کے دل کا ارادہ اور ایک دوسرے کسی مذہب کا عقیدہ دونوں مل جاتے ہیں. دارا شکو اور اس طریقے کے جو بھکتی پنتھ ہمارے یہاں صوفیزم آیا اس کے اندر ایک بھکتی پنتھ بھی چلا, غیر مسلم بھی ہے, نہ مسلمان بھی ہے, کبیر بھی ہے, نہ نانک بھی ہے, اس قسم کے مینا بائی بھی ہے, نرسی مہتا بھی ہے. اس طرح کے جو کچھ لوگ آئے جو ادھر کے بھی نہ ادھر کے بھی, کچھ ادھر کی باتیں کچھ ادھر کی باتیں, اس طریقے سے یہ در حقیقت کچھ حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ اکبر کے زمانے میں اس کا رواج زیادہ رہا, اس سے پہلے بھی رہا. یہ ایک طریقے سے اسلام کو اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش تھی. براہمن واد جو ہے اور اکال الامم, حضرت مولانا علی میاں صاحب نے جو فرمایا کہ ہندوستان اکال الامم ہے, امتوں کو کھا گیا. سکھ سردار جی لوگ چاہے ظاہر کی کچھ چیزیں کرتے رہے لیکن اصل چیز کو بھول گئے. جین مذہب ہے, بودھ مذہب ہے, اسلام کے ساتھ بھی وہ یہی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ دارا شکوہ والی جو ایک چکر چلا تھا اکبر کے زمانے کے بعد والا اورنگزیب کے بھائی کے متعلق, یہ بھی یہی تھا. ابھی اس وقت بھی دارا شکوہ کو بہت ترجیح دی جا رہی ہے. اورنگزیب کو تھوڑا کتروادی بتلا دیا جاتا ہے, مندروں کو توڑنے والے, حالانکہ انہوں نے نہیں توڑے ہیں, پوری تاریخ ہم نے لکھی ہے. لیکن بات وہی تھی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنتیں کی تھی اور آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے شیخ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس کے نتیجے میں ہندوستان میں 50 سال تک اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والی ایسی شخصیت آئی جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا. دارا شکوہ کے آنے پر خطرہ اسی چیز کا تھا, اسی لیے ابھی یہ ساری باتیں آ رہی ہے. لیکن خیر یہ مذہبی اعتبار سے باتیں ہیں, اس کا تعلق ہندوستان کے عوام اور ہندوستان کی پبلک کے اوپر ظلم اور زیادتی یا ان کو اپنے مذہب پر عمل نہ کرنے کی ایسی کوئی بات نہیں تھی. حتیٰ کہ جہانگیر نے ایک مرتبہ یا ان کے کسی وزیر نے کسی کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر گناہ سے چھوڑنے کی بات کی تو اورنگزیب نے کہا کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے, گناہ کوئی بھی کرے اس کو سزا دی جائے. برہما پوری گاؤں تھا, اس کا نام اسلام پور رکھا کسی نے تو فوراً اورنگزیب نے منع کیا کہ ایسا نام جو ہے وہی رکھا جائے, اسلام ناموں کا محتاج نہیں ہے. یہ تو وہ بیچارے مذاہب محتاج ہوتے ہیں جو سہارا کے چلتے ہیں, اور جو مذہب کسی کے سہارے پر نہیں چلتا اس کے سہارے پر دوسری چیزیں چلتی ہے. اس مذہب کو خارجی اس قسم کی نقش و نگار کی ضرورت نہیں. جو متنبی نے کہا کہ بادیا گاؤں کا جو حسن ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے, اور شہر کا حسن جو ہوتا ہے یہ خارجی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. اسلام کو ان خارجی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے. ومن القواعد تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ مشقت کا قصد سیدھا کرنا یہ اس کے لیے نہیں ہے. اب آپ یہ کہو کہ کون کرے, تو ایسے جاہل کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی عبادتوں کے اندر کچھ حضرات ہوتے ہیں اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنے ہی کو وہ عبادت سمجھتے ہیں. آپ اس قسم کے صوفیاء کرام کے جو معتدل ہیں ان کے بھی قصے کبھی سنیں گے, لیکن وہ اعتدال کے ساتھ. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ مختارات میں نقل کیا مولانا نے, طلقت کی ثلاثاً, دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ, تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی ہو, تو یہ علی مرتضیٰ جیسے افراد ہی کہہ سکتے ہیں. ہم تو دنیا کا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, رابعہ بصریہ کسی کے سامنے لوگ دنیا کی مذمت کرتے تھے تو رابعہ بصریہ نے جملہ کہا من حب شیئا اکثر ذکرہ, کہ جو کسی چیز کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس سے اس کو محبت ہوتی ہے. اس لیے کثرت سے دنیا کی مذمت مت کرو زبانی طور پر, عملاً دنیا کی مذمت جو ہے اس کو لاؤ عمل میں. خیر تو لیس للمکلف یقصر المشقۃ لعدم اجرہ, اس کے اجر کے بڑھ کر اجر زیادہ ملے اس کے لیے مشقت کا قصد محض مشقت کی بنیاد پر نہ کیا جائے. القصد الى المشقۃ باطل لانه مخالف لقصد الشارع ولان اللہ تعالی لم يجعل تعذیب النفوس سببا للتقرب الیہ.
ولا لنیل ما عنده، اللہ پاک کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو تکلیف میں اور پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یرید اللہ بکم اليسر وغیرہ، یہ تمام آیتیں بتلاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ، مکلف کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قصد کرے مشقت کا اس کے ثواب کے زیادہ ہونے کی بنیاد پر، بلکہ سیدھے ثواب کی نیت کرے کہ میں یہ نماز پڑھتا ہوں مجھے اس میں ثواب زیادہ ملے گا، مشقت کا قصد نہ کرے، عبادت کا قصد کرے، اگرچہ اس کے ذمہ میں مشقت آئے گی لیکن یہ اس کے شرعی اور غیر شرعی سوچ کا فرق بتلاتی ہے کہ اسلامی شریعت اس طرح کی سوچ نہیں بتلاتی ہے۔ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا آلے تناسل کے اندر لوہے کا تلیا ڈالا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نفس کی پاکیزگی حاصل ہے۔ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب نے فرمایا کہ اس کے اندر اس طرح لوہے کا تلیا ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، والقلب یتمنا، سب سے بڑی گناہ کی طرف لانے والی چیز تو آنکھیں، اور آنکھ سیدھا وہ چکر چلا دیتی ہے دماغ تک، اور دماغ اور دل اس سے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے شریعت مطہرہ نے اول نظر پر پابندی لگائی، یا معمولی چیز نہیں ہے، نظر سہم من سہام ابلیس جو فرمایا گیا، اور روایت میں مسموم کا لفظ بھی آیا۔ تو شریعت مطہرہ مشقت کا قصد نہیں کروا رہی بلکہ وہ بندے کو کہہ رہی کہ تو عبادت کا قصد کر اور اس عبادت کی یعنی زیادہ ثواب کی نیت کر تو ترغیب ہوگی۔ آپ سن چکے ہیں زیادہ ثواب کی نیت سے ایک صاحب نے کوئی عمل کیا تو اس کو شریعت میں پسند کیا، اور ایک صاحب نے خودکشی کر لی بات کے اندر، حضور نے پہلے سے فرما دیا یہ جہنمی ہے، تو مشقت برداشت نہیں کر سکے اس لیے کہ مشقت کی نیت تھی، اور اگر مشقت کی نیت نہیں ہے، سیدھی نیت ثواب کی ہے، یا مشقت کی نیت ہو کہ نہ ہو، اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ میں بہادر بتلانا ہے، مجاہد بتلانا ہے، یا کوئی نہ کوئی شکل ایسی ہے جس کی بنیاد پر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، لوگ یہ دیکھیں کہ حضرت بہت زیادہ ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہے، اپنے نفس کو تھکا دے، وہ اتنی رکعتیں پڑھے، ایک تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے، ایک ثواب کی زیادتی کے لیے پڑھنا ہے، تو ثواب کی زیادتی کا محمیز ایسا ہے کہ جو آدمی کو نیت میں اخلاص کروائے گا، اور اتنا ہی لیکن کرنا ہے جتنا شریعت نے مکلف رکھا ہے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ خیر، تو یہ بتلانا ہے کہ یہ اس قسم کے فوائد ذکر کیے جا رہے ہیں۔ فظاہر من ہاتین القاعدتین انہما تہدفان الی توجیہ قصود المکلف، یہ دونوں کے دونوں مکلف، یہ دونوں قاعدے جو ذکر کیے مکلف کے قصد کی تصحیح کر رہے ہیں تاکہ ہر مکلف کا قصد تشریع کے مقاصد کے مطابق ہو جائے، بالفاظ دیگر مکلف اور شارع کے مقصد میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ آگے اسی کو کہا وہ اللہ یکون ای بین قصد الشارع من جہت وقصد المکلف من جہت اخرى۔ آگے اس کے بعد کچھ قواعد اور دوسرے ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق افعال کے معال کے ساتھ اور مکلف کے مقصد کے ساتھ۔ یہ بھی ایک موضوع ہے، افعال کا معال۔ موافقات کے مطالعے سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض ایسے قواعد بھی ان کو ملے جن میں مکلفین کے مقاصد اور ان کے اعمال کے معال کے متعلق انجام، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایک مکلف کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے عمل سے، خاص کر کے ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہے مفتیوں کے ساتھ، مفتی جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو معال کا اعتبار وہ کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس فتوے سے لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنا کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں معال کا بھی لحاظ کرے، اگر معال کا لحاظ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے اندر زیادتی کرتے تھے، اپنے نفس کو مشقت میں ڈالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمرو بن عاص کے کہنے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ان کی زوجہ محترمہ نے بھی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبادت کم کرنے کا کہا۔ انہوں نے جتنا حضور نے فرمایا اس کو انہوں نے کہا کہ میں برداشت کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، اور اس طریقے سے شریعت مطہرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا۔ چنانچہ آپ سن چکے ہیں بخاری شریف میں کہ بعد میں عبداللہ ابن عمرو بن عاص یہ فرماتے تھے کہ کاش کہ میں حضور کی اس راحت کو لے لیتا، اگرچہ وہ لازمی نہیں تھی، آپ کے اوپر نوافل عبادتیں ہیں، لیکن چونکہ حضور کے سامنے ایک چیز کا اقرار کیا اور حضور نے منع کیا، پھر بھی میں نے اقرار کیا، اب حضور کے انتقال کے بعد میں دنیا کے اندر حضور والی بات کو رد کر دوں، یہ صحابہ کرام کا معمول نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ان چیزوں کو لیا، لیکن اخیری زندگی میں کہنے لگے کہ کاش کہ حضور کی رخصت پر میں عمل کرتا۔ یہ افعال کا معال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات مستقبل کے لیے فرمائی تھی، اس کو اگر انجام نہیں دیا جاتا ہے تو یقینی بات ہے آپ ابھی ہے آج ہی کے دن پوری نماز پڑھ لو، پوری نوافل پڑھ لو، پورا مال اللہ کی راہ میں دے دو، تو منع فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص کو، اور یہ کہا کہ الثلث کثیر، تہائی بھی زیادہ ہے، یہ تو آخری حد ہے، اس سے کم کی وصیت کر سکتے ہیں آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔
تو ایک تو وہ قواعد جن کا تعلق افعال کے معال سے ہے، مفتی کو بھی اپنے فتوے میں معال کا اعتبار کرنا ہے اور مکلف کو بھی اپنے عمل کے اندر کے، ایسا نہ ہو کہ میں آج ہی عمل کر لوں اور کل فرائض ہی سے محروم ہو جاؤں، اس طرح کی چیزیں نہ کی جائے۔ اس لیے کچھ قواعد ان سے متعلق ذکر کرتے ہیں۔ ان قواعد کے اندر فرماتے منہا قواعد تتعلق بوجوب النظر الى المعال وضرورت اعتباره نظرا لمراعات الشارع له، پھر من ذالک اس کے ذریعے قاعدے بتلاتے ہیں۔ بعض قواعد ایسے ہیں جو افعال کے انجام پر نظر رکھنے کو ہمارے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور جن کے بموجب شریعت مطہرہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، شریعت نے چونکہ ان کا خیال رکھا ہے اس لیے اس کا اعتبار کرنا لازمی ہے۔ اب قاعدہ ذکر کر رہے ہیں، النظر فی المعال معتبر مقصود شرعا، شرعی اعتبار سے معال کا بھی اعتبار کرنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ آج ہی سخاوت کا بیان ہوا اور جوش میں آ کر پورا مکان دے دیا اللہ کی راہ میں، پوری جائیداد دے دی اللہ کی راہ میں، اور کل پھر اس کے بعد یتکففون، لوگوں کے سامنے دست درازی کرے، ولا تقتیرا، قرآن نے جو فرمایا پورا بھی خرچ مت کر دو اور بالکل ہی بخیل مت بنو، اللہ کی راہ میں جتنی تم سے وسعت ہو سکتی ہے آخرت کی طرف توجہ کرتے ہوئے دنیا کو چھوڑو اور تھوڑا کچھ اللہ کے لیے وقف کرو، تھوڑا کچھ اللہ کے بندوں کا خیال کرو، اس طریقے سے دو۔ اور اگر پورا دے دیا تو پھر پریشانی پیش آئے گی، تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، سب ابو بکر صدیق نہیں بنتے ہیں، حضرت عمر نے بھی آدھا مال دیا اللہ کی راہ میں، ابو بکر نہیں بنے وہ بھی، اس لیے کہ ہر ایک کی برداشت کرنے کی قوت الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح ينبغي على المجتهدين ان ينظروا الى مسببات الاحکام واسبابها لما يترتب على ذلك من الاحکام الشرعیہ۔ اسی بنیاد کے اوپر ایک قاعدہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، مجتہدین حضرات کے لیے، مفتی حضرات کے لیے لازمی ہے کہ احکام کے اسباب اور نتائج پر نظر رکھیں، اس لیے کہ احکام شرعیہ پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کوئی فتویٰ دے رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ میرے اس فتوے کے ساتھ بعد میں لوگ غلط قسم کا عمل نہ کرے، میرے اس فتوے کو غلط محمول کرتے ہوئے لوگ، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ لوگوں کو عمل کرنا ہے آسانی پر، کسی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، آپ سن چکے ہیں حضرت مولانا تقی صاحب نے خود فرمایا درس کے اندر طلبہ کو بھی کہ میں نے پہلے گنجائش دی تھی، یعنی ڈیجیٹل تصاویر کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ دوت کی شکل میں ہے وہاں تک اس کا استعمال جائز ہے، یعنی وہ گنجائش، حالانکہ آپ نے خود تصویر کے سلسلے میں کتابیں بھی، رسالے بھی لکھے ہیں، جواہر الفقہ کے اندر وہ تمام روایتیں بھی آپ نے جمع فرمائی جو تصویر کی ممانعت پر ہے، اس لیے آپ اس کے قائل نہیں تھے، لیکن کچھ چیزوں کے پیش نظر آپ نے مسئلہ ذکر کیا، لیکن دیکھا کہ لوگوں کو غلط فائدہ اٹھانا ہے، حضرت نے تو جتنا بتلایا اتنی ہی مقدار میں، اور آپ جانتے ہیں گجراتی میں مثل مشہور ہے، انگلی دی تو پہنچا پکڑ لیتے ہیں، تو آپ کسی کو گنجائش دیں تو پھر وہ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور خود بھی اپنی طرف سے کرتے ہیں، اس لیے اچھا، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ مفتی مجتہد ہیں اور آپ انتہائی شدت کے ساتھ لوگوں کو فتویٰ دو کہ بعد میں اس کے نتائج غلط بھی لوگوں کے لیے نکلے، پریشانی بھی ہو، یہ دونوں چیزیں نہیں ہے۔ آپ کی طرف سے وہ سہولیات بھی نہ ہو جو وہاں نہ نکلتی ہو، اور لوگوں پر وہ تشدید بھی نہ کرے مفتی صاحب کہ جس کے اندر لوگوں کے لیے پریشانی ہو۔ اس لیے مسببات، کوئی چیز ذکر کرتے ہیں تو احکام کے اسباب اور اس کے نتائج پر بھی مفتی کو غور کرنا ہے کہ میرے اس فتوے کے بعد لوگوں تک یہ میسج جائے گا تو احکام شرعیہ کے اوپر یہ کس طرح اثر انداز ہوں گے۔ ایک تو معتدل طبقہ ہوتا ہے جو شریعت کے اعتدال پر عمل کرتا ہے، کچھ لوگ متشدد ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر وہ سختی والی ہی چیز کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ متساہل ہوتے ہیں، مداہنت والے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کے اندر یہی تلاش کرتے ہیں کہ کس مفتی صاحب کے پاس یہ چیز ملتی ہے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ کچھ قواعد ایسے بھی ہیں جو مکلفین کے مقاصد کو صحیح روپ دیتے ہیں، آگے اس کو بھی ذکر کرنا ہے۔ قواعد اخرى تتعلق بتوجیہ مقاصد المکلفین بحیث تکون موافقتا مع قصد الشارع، قصد شارع اور مکلف کا قصد یہ دونوں ہم آہنگ ہو جائے، چنانچہ شریعت نے جن احکامات کو، جن مقاصد کے پیش نظر رکھا ہے، ایک مکلف عمل کرے تو اس سے یہی کرے۔ اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں قصد کر رہا ہے ایکسرسائز کا، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ روزہ رکھ رہا ہے، اس کے اندر اپنے لیے ڈائٹ کرنے کی نیتیں کرے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں تو اس وقت نیت میں تھوڑا کچھ استحضال لائے اور یہ کہے کہ یہ بھی مجھے حاصل ہو جائے، لیکن شریعت میں جب روزہ جیسے ایک عبادت ہے تو عادت اور عبادت کا جو فرق ہوتا ہے وہ انہی نیتوں سے ہوتا ہے، تو میں عادتاً تو بھوکا رہنے ہی والا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو عبادت کا درجہ دے کر شریعت کے پہلو میں یہ کروں، تو اب کیا ہوگا، اللہ کی طرف رغبت پیدا ہوگی، اور پہلے سے نیت محض ایکسرسائز کی ہے تو وہ چیز نہیں آتی ہے،
اس لیے ان عبادتوں سے جو مقاصد ہے قرب مع اللہ، یہ قرب مع اللہ نیت کے فرق سے ہوتا ہے. جیسے ہنسی مذاق کا قصہ ہے لیکن بزرگوں نے نقل کیا ہے. ایک صاحب نے یہ لکھا کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ ہوگا تو رزق کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی چیزیں ذکر کی ایک صاحب نے. اب ایک آدمی نے 40 دن تک نمازیں پڑھی اور اس کے بعد وہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو وہ آیا ان کے پاس اور یہ کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا. کہا میں نے تمہیں عادت ڈالنے کے لیے کہا تھا کہ جب 40 دن تک تم نماز پڑھو گی تو یقیناً اس کے بعد تمہارے قلب کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. تو اس کو یہ احساس ہوا کہ مولانا نے مجھے چھیتر لیا، مولانا نے مجھے دھوکہ دیا. تو اس نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، میں نے بھی بغیر وضو کے ہی ددرائی تھی. واللہ عالم، قصہ ہے کتابوں میں. تو جو لوگ اس طرح کی سوچ والے ہوتے ہیں، دنیا ہی کی سوچ، تو یقیناً ان کی نیتیں شریعت کے قصد کے مطابق نہیں ہوتی ہے، تو یقیناً اس سے بہت بڑا نقصان ہوا. شریعت نے اس سے جو مقاصد چاہے تھے وہ حاصل اس کو بھی نہیں ہو رہے ہیں، اور شریعت کے خلاف بھی وہ کر رہا ہے کہ شریعت نے کہا کہ اس کو اس مقصد کے لیے کرو اور ہم دوسرے مقصد کے لیے کر رہے ہیں. گویا ہم اپنے مقصد کو نعوذ باللہ صحیح قرار دے رہے ہیں اور شریعت نے جو مقصد متعین کیا اس کو غلط قرار دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی جرات ہے. اسی لیے پہلے کہہ چکا ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ الاعتصام کے اندر بہت زیادہ ناراض ہے اس قسم کے لوگوں سے. خیر، تو قصد الشارع من المکلف یکون قصده فی العمل موافقا لقصده فی التشریع والا یقصد خلاف ما قصد. شریعت نے جو چاہا ہے اس کے خلاف کا وہ قصد نہ کرے، یہ بھی اس کو بتلا دیا. اچھا، اسی طریقے سے المقاصد معتبرۃ فی التصرفات، تصرفات کے اندر مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے. بندہ جو لین دین وغیرہ اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات کرتا ہے اس میں اس کے مقصد کو دیکھا جاتا ہے کہ آخر یہ چیز کیوں کر رہا ہے. اسی طریقے سے صرف تصرفات میں نہیں، عبادتوں میں بھی یہی حال ہے. تو ان تمام چیزوں کے اندر شریعت مطہرہ نے یہ جو ذکر کیا اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں اذا کان الالتفات الى المسبب من شانه التقویۃ للسبب والتکمیلۃ له والتحریض علی المبالغۃ فی اکمالہ فیجب الالتفات الیہ. جب بندہ اگر کوئی شخص کسی شرط کو اس لیے انجام دیتا ہے یا اسے اس لیے چھوڑ دیتا ہے، آگے اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص تکلیفات شریعہ پر عمل آوری کے وقت کوئی ایسا قصد کرے جس کے لیے وہ مشروع نہیں ہے تو وہ شریعت کی مخالفت کا کام کا مرتکب ہو رہا ہے. یہ یقینی بات ہے. تو یہ قواعد کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اس کے عمل کا انجام مقصد شارع سے متصادم نہ ہو. تو اگر کوئی شخص کسی شرط کو اس لیے انجام دے، کسی سبب کو اس لیے انجام دے یا اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر حکم ہی وجود میں، شرعی حکم وجود میں ہی نہ آئے، تو یہ غلط کام ہوگا. یہ بھی شریعت مطہرہ نے ایک عبادت سے ایک چیز کو لازم کیا ہے. اب بندہ اس کو چھوڑ رہا ہے، اس کے سبب کو اختیار نہیں کر رہا ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی رمضان آ رہا ہے اور مسافر نہیں ہے، محض روزہ چھوڑنے کے لیے وہ سفر کا قصد کر رہا ہے، تو یہ اپنے اس قصد کے اندر شریعت کے حکم کی بجاوری نہیں کرنا. ایک یہ ہے کہ پہلے سے تاریخ متعین تھی یا پہلے سے کوئی جگہ سفر کرنا ہے اور اب وہ رمضان کے دن آ گئے. اس طریقے کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے اندر بندہ اپنی نیت سے شریعت کی عبادت وغیرہ کو بدل رہا ہے، شریعت نے ان عبادتوں کو ان اسباب کے ساتھ رکھا ہے، وہ اس سبب کو ہی چھوڑ رہا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر اسی طرح نماز 4 رکعت فرض ہے مقیم کے لیے اور مسافر قصدن و ارادتن بن رہا ہے تاکہ اس کے اندر نماز کے اندر کمی ہو جائے. یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. شریعت مطہرہ اس طریقے کی چیزوں کا انکار کرتی ہے. یہ بھی ایک قاعدہ آگے انہوں نے ذکر کیا ہے، کل من ابتغى فی التکالیف الشرعیۃ غیر ما شرعت له فقد ناقض الشریعہ. شریعت مطہرہ کا یہ مناقضہ کرنے والا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے عمل کے اندر اس کے خلاف کر رہا ہے. یہ تمام قواعد بتلاتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے بندوں کو ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے. تندرج تحت هذه القواعد ايضا القواعد التي تظهر اثر مناقضة المكلفين في تصرفاتهم لقصد الشارع. کبھی تو مکلف خود قصد شارع کا قصد کرتا ہے، شریعت کی مخالفت کا کبھی قصد کرتا ہے،
اور کبھی قصد نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ جو کام کرتا ہے اس کے نتیجے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن مقاصد شریعت میں شریعت کے قصد کرنے کا لحاظ اور مقاصد کے خلاف نہ ہونا، اس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بندے کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مکلفین اور شارع کے مقصد میں تصادم کے اثرات کو واضح کرتے ہیں۔ کبھی مکلف خود شریعت کے قصد کی مخالفت، شریعت کے مقصد کی مخالفت کا قصد کرتا ہے، اور کبھی وہ مقصد شارع سے اختلاف قصدن نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے عمل کا انجام مقصد شارع سے تصادم ہی نکلتا ہے، اگرچہ وہ خود اس کا قصد نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بندے کے لیے اس کا کرنا ضروری ہے۔ خیر، اسی میں سے اب قاعدے ذکر کرتے ہیں۔ کل من ابتغى فی تکالیف شریعت غیر ما شریعت له فقد ناقض الشریعہ، یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ، اذا كان فعل الشرط او ترکه قصدا لاسقاط حکم الاقتضاء فی السبب الا يترتب علیہ اثره، جو ابھی میں نے کہا، فهذا عمل غیر صحیح وسعی باطل، جان بوجھ کے وہ سفر میں نکل رہا ہے روزہ نہ رکھنے کے لیے یا نماز میں قصر کرنے کے لیے۔ اسی طرح من سلک الی مصلحۃ غیر طریقها المشروع فهو ساع فی ضد تلک المصلحۃ، شریعت مطہرہ نے کسی مصلحت کے حصول کے لیے جو مشروع طریقہ اپنایا ہے، بندہ اس مشروع طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے تو حقیقت میں وہاں وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ مصلحت کی ضد کر رہا ہے وہ۔ تو جس چیز کا شریعت نے قصد کیا ہے اسی کا بندے کو قصد کرنا ہوگا۔ اگر بندہ شریعت کے قصد کے علاوہ دوسرا قصد کر رہا ہے، شریعت نے نماز رکھی ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اور یہ نماز پڑھ رہا ہے تاکہ کسی آدمی سے مال ملے، لوگوں کی نگاہ کے اندر بڑے حضرت سمجھے جائیں، یا کسی کی لڑکی سے شادی کرنی ہو اس کو دکھلانے کے لیے حضرت لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نمازی ہے یہ بھی نمازی، اس کے دل کے اندر نرمی کر، یہ اس طرح جتنی بھی چیزیں ہوگی وہ سائن فی ضد تلک المصلحۃ، یہ شریعت کے اس کے مقصد کے خلاف یہ بندہ جا رہا ہے۔ اسی طرح کل فعل مشروع یشبہ غیر مشروع اذا ادى الى معال ممنوع قصد المکلف ذلك المعال او لم يقصد، چاہے وہ قصد کرے یا نہ کرے، اگر کوئی مشروع حکم شریعت کی نگاہ میں کسی ممنوع انجام پر نتیجے تک پہنچتا ہے تو ظاہر میں وہ مشروع ہے، لیکن نتیجہ اس کا غلط نکل رہا ہے تو وہ غیر مشروع ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس طرح کی کئی مثالیں دی ہے، اور بھی دیگر حضرات نے مثالیں دی ہے۔ مفتی کو فتوے دیتے وقت بھی کہا، جیسے آپ سن چکے ہیں، وہ جھوٹ اس سچ سے بہتر ہے جس سچ سے فتنہ ہو، تو سچ فتنہ پیدا کرتا ہے، عام متن تو نہیں ہوتا ہے صرف کوئی ینجی، لیکن کبھی کبھار کسی موقع پر اس طریقے سے ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر فرمایا صلح کرنے کے موقع کے اوپر کہ سچ مت بولو ورنہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا، دو آدمیوں میں جھگڑا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ فلانا تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، حالانکہ کوئی تعریف نہ کی ہو، برائی ہی کی ہو، تو آپ نے یہاں انجام دیکھا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جتنے بھی مسائل، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق صرف عقائد سے اور عبادات سے اور معاملات سے نہیں ہے، اخلاقیات کی دنیا میں بھی، معاملات اور معاشرات کی دنیا میں بھی مختلف پہلوؤں سے شریعت کا یہ قصد ہمیں بتلاتا ہے کہ شریعت نے جو قصد کیا ہے مکلف کو اسی کا قصد کرنا ہے۔ وہ اپنے قصد کے ذریعے، بندہ کبھی کبھار اس طریقے سے کر لیتا ہے اپنے ہوائے نفسانی کی بنیاد کے اوپر، کبھی قصد نہیں کرتا ہے، اتفاقاً اس نے کوئی کام کیا اور وہ ہو گیا، اس نتیجے تک پہنچا۔ ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، ان کی نیت کوئی خراب نہیں تھی، سامنے والے مکلفین نے اس کو غلط معنی میں لے کر اس طریقے سے کیا، تو یہ قصد شارع کے خلاف اس طریقے سے لازم کبھی تب بھی آتا ہے جبکہ معال کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ خیر، یہ اس طریقے کے چند قواعد کو ذکر کیا اور اس کی روشنی کے اندر سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک جو گفتگو تھی یہ مثالیں دے کر انہوں نے ذکر کیا ان چار کے ضمن کے اندر، یعنی مصلحت اور مفسدہ، رفع حرج، افعال مکلفین، یہ افعال معال کا اعتبار اپنے افعال میں کرنا، اور شریعت کے مقاصد کا مکلف کو قصد کرنا، حقیقت میں یہ چار ہے۔ اب ان کے درمیان یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پہلی موضوع کے اعتبار سے گفتگو کی اور ان میں یہ جو چار ہے، یہ ضروری ہے کہ یہ چار اپنے اعتبار سے الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ هذه هي الموضوعات الأساسية التي تناولها القواعد المقاصدية بالبيان والتفصيل وفق ما ظهر لي بعد البحث والنظر۔ اپنے مطالعے اور تحقیق کے ذریعے مقاصدی قواعد کو ان بنیادی موضوعات کے متعلق انہوں نے پایا۔ اب آگے اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں، الا انه ينبغي الاشاره الى ان هذه المواضع وان كان كل منها قائما بذاته له قواعده ومباحثه المستقله
فإن أي من هذه الموضوعات ليس مبتورا عن غیرہ من الموضوعات الاخرى. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو 4 موضوع ہم نے ذکر کیے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے، مصلحت والا، رفع حرج والا، افعال میں معال کا اعتبار اور قصد اشارے کا اعتبار، یہ جو انہوں نے 3 میں تقسیم کیا لیکن ہے 4 چیزیں، ان 4 کے اندر بھی باہم ربط ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. یعنی قواعد کے موضوع کے اعتبار سے ان 4 کو الگ الگ کیا. لیکن اگر پھر آپ ان کو دیکھیں کہ مصلحت والے جو قواعد ہیں ان کا تعلق رفع حرج کے ساتھ بھی ہے، افعال کے انجام والے جو قواعد ہے ان کا تعلق مصلحت کے ساتھ بھی ہے، قصد اشارے کا اعتبار کرنے جائیں تو اس کا تعلق مصلحت سے بھی ہے، اس لیے کہ شریعت کی مصلحت یہی ہے کہ اس کا قصد کیا جائے. اس اعتبار سے آگے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان چند قواعد کو موضوع کے اعتبار سے تقسیم کر کے 3-4 موضوع میں تقسیم کیا، لیکن اس کے باوجود ہر قاعدہ اپنے موضوع کے ماتحت ہونے کے باوجود یہ قاعدہ دوسرے کسی موضوع کے قاعدے سے یا یہ موضوع دوسرے کسی موضوع سے بالکل یہ الگ ہو، ایسا نہیں ہے. یہ گویا قواعد مقاصدیہ کا ربط بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کو موضوع کے اعتبار سے تقسیم کیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ مصلحت سے تعلق رکھتے ہیں تو افعال کے معال کے اعتبار سے ان کا کوئی آپس میں ربط نہیں، ایسا نہیں ہے. افعال کے معال کے اعتبار سے بھی وہ چیز ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مصلحت کے اعتبار سے بھی. تو چاروں باہم ایک دوسرے سے مربوط ہے، ان چاروں کا ایک دوسرے سے تعلق الگ نہیں ہوا. اس لیے مجموعی اعتبار سے قواعد مقاصدیہ اپنے موضوع کے اعتبار سے الگ ہونے کے باوجود باہم ان کے الگ الگ موضوعات میں بھی ربط باقی ہے. جیسے مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے، مثلا مصلحت اور مفسدہ کا موضوع، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ رفع حرج اور افعال کا انجام اور قصد اشارے ان تمام سے مربوط ہو. قصد اشارے پر چونکہ انہوں نے آگے قصد کے اعتبار سے گفتگو کی ہے، اس لیے انہوں نے یہاں رفع حرج اور افعال کا انجام ان دونوں کو ذکر کیا. چنانچہ فرماتے ہیں فموضع المصلحة والمفسدة من الشمول والسعة بحيث يمكن ان يندرج تحته موضوع معالات الافعال ورفع الحرج، یہ دونوں شامل ہے مصلحت اور مفسدے کے ضمن میں. اذ ان رفع الحرج ما كان الا تحقيقا لمصالح العباد. رفع حرج کیوں ہے؟ بندوں کی مصلحت کو ثابت کرنے کے لیے اور بندوں سے مفسدہ کو دور کرنے کے لیے. تو مصلحت اور مفسدے کے ساتھ رفع حرج کا بھی تعلق ہو گیا. اسی طرح فإن موضوع معالات الافعال، افعال کا معال، وما يندرج تحته من قواعد تتعلق بمقاصد المکلفین، افعال کا معال، افعال کے معال کا اعتبار کرنے کے اندر بندے کو شریعت کے قصد کا لحاظ کرنا ہے تو اس کے افعال کا معال اچھا ہوگا. اور اگر اس نے کوئی شریعت کی خلاف ورزی کی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نماز میں نیت وہ نہیں کی، تو یقیناً نماز اس کو تنہا عن الفحشاء والمنکر کا ذریعہ نہیں بنے گی، اس لیے کہ شریعت کا جو مقصود ہے اس نے حاصل نہیں کیا. اس نے تو ایکسرسائز کے لیے نماز پڑھی ہے، اس نے تو کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کی لڑکی کو پھنسانے کے لیے اس طرح کیا، کسی سے مال لینے کے لیے کہ یہ بڑے نیک اور پرہیزگار ہے، ان کو کچھ ہدیہ دو. اس بنیاد پر تو کوئی نہ کوئی ایسا مقصد ہوا. خیر، تو بتلانا یہ ہے کہ قصد مکلف کا افعال کے مال کے اعتبار سے ان دونوں کا بھی آپس میں ربط ہوا. كذلك فإن موضع معالات الاچھا آگے اس کے بعد کہتے ہیں وذلك ان القواعد التي توجب النظر الى المعال انما توجب مراعاة المصالح التي قصد الشارع. یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں شریعت مطہرہ نے جن قواعد کے اندر یہ کہا کہ اس کو معال کا اعتبار کرنا ہے، یہ کیوں کہا؟ یہ مصلحت کی رعایت ہی کے لیے کہ اگر وہ معال کا اعتبار نہیں کرے گا تو یقینی بات ہے کہ اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جس کا شریعت نے قصد کیا، تو مصالح شریعہ کے خلاف لازم آئے گا. فإذا وجل المجتهد أن الحكم الأصلي ما عاد يحقق في معاله ومصلحته المقصود نظرا لما احتف به من قرائن ووقائع وجب أن يراعي ذاك المعال حفاظا على المصلحة المقصودة من الحكم. یقینی بات ہے کہ مجتہد کو کسی بھی اصل حکم شرعی کے سلسلے میں قرائن اور دلائل کی بنیاد پر یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے جو یہاں قصد کیا ہے یہ انجام کار اس سے وہ مصلحت حاصل نہیں ہو رہی ہے جس کے حصول کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے، تو اس صورت میں مجتہد پر یہ لازم آئے گا. فتویٰ دینے والے کے لیے بھی کہ میں نے یہاں پر جو شارع کا قصد سمجھا ہے یا مکلف کو یہ حکم دیا ہے، اس حکم کے اندر شریعت کا وہ مقصد اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو اس صورتحال میں مجتہد پر لازم ہوگا کہ حکم سے مقصود مصلحت کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے وہ انجام کا اعتبار ضروری کرے. انجام کا اعتبار کرے گا تو ہی ہوگا. اسی طریقے سے
كذلك فإن توجيه مقاصد المكلفين لتكون موافقة مع قصد الشارع هو موضوع وثيق الصلة بموضوع المصلحة. اسی طرح تیسری چیز کو ذکر کرتے ہیں، مکلفین کے مقاصد کو صحیح روپ دے کر مقصد شارع کے موافق کرنا بھی مصلحت کے موضوع سے قریبی تعلق رکھتا ہے. اس لیے مکلفین کے مقاصد کو صحیح روپ دینے کا اصل مقصد حکم سے مقصود مصلحت کی حفاظت ہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا، بعض مقاصدی قواعد میں اس سلسلے کے اندر وضاحت بھی پائی جاتی ہے، چنانچہ اس کو ذکر کرتے ہیں. اس قاعدے کو ذکر کرنے یہاں پر مخالفت قصد الشارع ہدم لاساس المشروعات القائمۃ علی اقامۃ المصالح و درء المفاسد، کہ شارع کے مقصد کی مخالفت جب ایک مکلف کر رہا ہے یا ایک مجتہد اپنے اجتہاد میں کر رہا ہے تو یقینی خیر مجتہد تو نہیں کرے گا قصدن، تو اس کو مجتہد ہی نہیں کہا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ کبھی معال فتویٰ وہ دے رہے ہیں اور اس فتوے کے اندر جیسے آپ سن چکے ہیں شیخ مصطفیٰ زرکا جیسی بڑی عظیم شخصیت، لیکن انشورنس کے مسئلے کے اندر انہوں نے یہ کہا. اب اگر یہ انشورنس کا جواز دے دیا جائے تو آج کل لوگ جتنے بھی امور ہیں ان تمام میں انشورنس کی شکلیں آ رہی ہے. فون پر ہم سے پوچھتے ہیں انشورنس کمپنی سے بات کر رہے ہیں آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے، کبھی سود کے متعلق پوچھتے ہیں انٹرسٹ پر آپ کو انٹرسٹ ہے، تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ انٹرسٹ پر انٹرسٹ ہمیں نہیں ہے، ہمیں کوئی دلچسپی اس سے نہیں ہے. تو یہ حضرت نے جو فتویٰ دیا وہ آپ اس کو تعاون باہمی سمجھ رہے ہیں، وہ اس کو سود پہ محمول نہیں کر رہے ہیں. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف اس کو سود پہ محمول کرے اور مصطفیٰ زرکا جیسا اتنا بڑا فقیہ اور وہ یہ کہہ دے کہ سود ہونے کے باوجود گنجائشیں ہیں. تو جن علماء نے بھی جن چیزوں میں دوسرے علماء سے اختلاف کر کے ایک طرف علماء عدم جواز کہہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ حضرات جواز کہہ رہے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے دونوں میں سے کس کی بات زیادہ اقرب الی الشریع ہوگی وہ تو اللہ ہی جانے. لیکن ممانعت کرنے والوں کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، جواز کی کیفیت کہنے والوں کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے جائز کہا، آپ کون ہیں لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کون سے حرام کرنے والے. اور وہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر فلاں قباحت پائی جاتی ہے اور وہ کتاب و سنت میں ممنوع ہے تو یہاں بھی ممنوع ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے وہ حضرات یہ باتیں کرتے ہیں. خیر آگے اس کے بعد یہ کہنا ہے کما یرتبط کل من موضع رفع الحرج و معالات الافعال بموضع المصلحہ. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ رفع حرج معالات افعال ان دونوں کا تعلق بھی مصلحت کے موضوع کے ساتھ ہے. تو مکلفین کے مقاصد کو صحیح روپ دے کر مقاصد شارع کی موافق کرنا بھی مصلحت کے موضوع سے قریبی تعلق رکھتا ہے. اس لیے مکلفین کے مقاصد کو صحیح روپ دینے کا اصل مقصد حکم سے مقصود مصلحت کی رعایت. چنانچہ اس سلسلے کے اندر ایک اور قاعدہ ذکر کیا، شارع کے مقصد کی مخالفت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہی. اسی طرح رفع حرج اور افعال کے انجام کا جس طرح مصلحت کے موضوع سے قریبی تعلق ہے، اسی طرح یہ دونوں آپس میں بھی ایک دوسرے سے قریب ہے. وَلَقَدْ أَقَصَتِ الْقَوَائِدُ الْمَقَاصِدِ هَذِهِ الصِّلَةِ مِنْ ذَلِكَ مَثَلًا الْقَاعِدَةُ الَّتِي سَاقَهَا. آگے ذکر کرتے ہیں مقاصدی قواعد سے اس کے تعلق کی حقیقت واضح ہوتی ہے. مثلا ایک مقصدی قاعدہ ذکر کرتے ہیں اذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد بحيث يحصل بها للمكلف فساد ديني او دنيوي فمقصود الشارع فيها رفع على الجملة. اگر مشقت ایسی ہو کہ عادتاً اس کا تحمل نہیں ہو سکتا تو اس کو اختیار کرنے کی صورت میں یعنی اس کو اختیار کرنے کی صورت میں دنیاوی یا دینی فساد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسی مشقت کو دور کرنا شارع کو مقصود ہے. اس قاعدے میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی نگاہ میں معتبر مشقت کی جو پہچان کے لیے اس کے انجام کا اعتبار کرنا ہے کہ یہ آپ نے جو مشقت کا اعتبار کیا تو دنیاوی اور دینی اور دنیاوی مشقت میں وہ پڑ رہا ہے، پھر بھی آپ اس کا اعتبار نہیں کرتے ہیں یعنی اس کو جواز کی گنجائش نہیں دیتے ہیں، تو یقیناً آپ نے یہی کیا کہ آپ نے مصلحت کا لحاظ نہیں کیا. تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رفع حرج اور افعال کے انجام کا جس طرح مصلحت سے تعلق ہے اسی طرح یہ دونوں آپس میں رفع حرج اور معال کا بھی. رفع حرج کیوں؟ تاکہ معال کا اعتبار کریں، ورنہ بعد میں وہ آدمی اگر آپ نے اعتبار نہیں کیا اور آپ نے جواز ہی رکھا عدم جواز رکھا تو یہ مشقت میں پڑنے والا ہے سامنے والا. یہ قاعدہ اگرچہ اچھا ایک اور قاعدہ بھی ذکر کیا ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، مکلف کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اجر عظیم کے لیے نفس مشقت کا قصد کرے. اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں وہ اس عمل کا قصد کرے جس میں مشقت پائی جاتی ہے. تو اب یہاں پر بھی لیس للمکلف ان یقصد المشقت نظرا الى عظیم اجرها
وَلَهُ أَن يَقْصُدَ الْعَمَلَ الَّذِي يُعَظِّمُ أَجْرَهُ لِعِظَمِ مَشَقَّتِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ عَمَلٌ. اس قاعدے کا تعلق رفع حرج کے موضوع کے قواعد سے ہے، مگر اس کا تعلق پھر بھی الا انها متصلة بالقواعد التي سبقت لتوجیہ اصول المکلفین، قصد مکلف کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوا. اس طریقے سے گویا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور کیلانی صاحب ان تمام مثالوں کے ذریعے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ موضوع کے اعتبار سے یہ سب الگ الگ ہم نے ترتیب دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب الگ الگ اعتبار سے آپس میں کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کا آپس میں تعلق بھی ہے. اور اس کو مثال دے کر ان چاروں کا باہمی ربط بتلا دیا کہ چاروں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب